الصالحين وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ کتاب انسان در عرف عرفان آپ کی خدمت میں آیت اللہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب سے اصل نمبر 11 کو پیش کیا جا رہا تھا۔ اس اصل نمبر 11 میں ایک حصہ آپ نے گزشتہ درس میں مطالعہ فرمایا کہ جس میں آپ نے دیکھا کہ انسان اس دنیا کے اندر جو زندگی بسر کرتا ہے اس کے اعتبار سے انسان ایک مادہ اور صورت سے مرکب ہے۔ آخرت کے اندر انسان کا جو نفس ہے وہ مادے کی حیثیت رکھتا ہے جس کے اوپر کئی قسم کی صورتیں آشکار ہوں گی۔ اس مطلب کو گزشتہ درس میں ہم دیکھ چکے ہیں، اس کا تکرار دوبارہ انشاءاللہ تعالی آگے کسی اور اصل میں آئے گا تو وہاں پر ہم اس کو بقیہ ملاحظہ کریں گے۔ اس کتاب میں ایک اور جو اہم ترین اس اصل میں مطلب بیان کیا گیا ہے وہ انسانی نفس کا کمال جسم طبعی کے عنوان سے تذکرہ ہے۔ اس تذکرے کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم کسی اور موقع پہ تفصیل سے دیکھیں گے کہ نفس اس دنیا میں کس طریقے سے اللہ تعالی نے خلق کیا ہے، کیونکہ آغاز میں جو مرحلے طے ہوتے ہیں وہ انسانی جسم کے مرحلے ہیں۔ نطفہ ہے، پھر قرار مکین میں نطفے کا مستقر ہونا ہے، پھر اس سے اس کا مضغہ اور علقہ بننا ہے، مثلا علقہ ہے، مضغہ ہے، جسم سوی ہے، جسم سوی سے اللہ تعالیٰ نے روح اور نفس کو خلق فرمایا۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، یہ نظریہ حکمت مطالعہ فلاسفہ اسلامی اور عرفاء کا نظریہ ہے۔ اس کو تفصیل سے انشاءاللہ تعالیٰ کسی مورد میں ہم زیر بحث لائیں گے۔ ہم ابھی اپنے اسی پہلو کو دیکھتے ہیں کہ جس سے بحث کر رہے تھے کہ انسانی عمل کی انسان کی حقیقت کے ساتھ جو ایک تعلق اور حقیقت میں انسان کے تاثیر ہے اس کو ہم ملاحظہ کریں، کیونکہ بالآخر انسان ہر نشأت میں اور ہر مرحلے میں زندگی بسر کرتا ہے۔ انسان کو اس دنیا میں موت ہے اور اس جہان کے بعد انسان کے لیے موت نہیں ہے۔ جب ہم آخرت کہتے ہیں تو آخرت برزخ اور قیامت ہر دو امر کو شامل ہے۔ دنیا کے مقابلے میں آخرت کہا جاتا، آخرت یعنی بعد والا یا دوسرا، چونکہ یہ مرحلہ دوسرا ہے یا دنیا کے بعد ہے اس لیے اسے آخرت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور برزخ کی زندگی اور قیامت کی زندگی ہر دو کو آخرت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ بھی ہم پہلو مختصر طور پہ ملاحظہ کر چکے ہیں کہ ان تینوں جہانوں کا آپس میں ربط ہے، وإلا یہ ایسا نہ ہوتا کہ اس دنیا میں عمل اس دنیا میں ہم انجام دیتے ہیں، تاثیر اگلے جہان میں اس کی آشکار ہو رہی ہے، یعنی وہ اگلے جہان موجود ہیں بلکہ اس دنیا سے پہلے وہ دونوں جہان موجود تھے، جسے آپ قیامت اور برزخ سے تعبیر کرتے ہیں، یا اس کو علمی اصطلاح کے اندر عالم عقل کہا جاتا ہے، اور عالم عقل وہ یعنی جس کو دینی زبان میں قیامت سے آپ تعبیر کرتے ہیں، عالم مثال یا عالم خیال جسے آپ دینی زبان میں برزخ سے تعبیر کرتے ہیں یا ملکوت سے تعبیر کرتے ہیں، اور اسی کو عالم ذر سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور اس دنیا کو پھر مادی دنیا کو ناسوت بھی کہتے ہیں اور طبیعت بھی کہتے ہیں، اس لیے ادھر کے اجسام کو جسم طبیعی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس جہان کا ایک نام عالم مادہ، عالم طبیعت، عالم ناسوت ہے۔ اسی مناسبت سے جسم مادی، جسم طبیعت، جسم ناسوتی، وہی اجسام کا بھی نام اس جہان کے مطابق پڑتا ہے۔ یہاں پہ انہوں نے ایک اور چیز ذکر کی ہے جوہر اور عرض کے عنوان سے۔ یہ مطلب بھی ایک فلسفیانہ ہے کہ اس کو اگر ہم بیان کریں تو آیات اور روایات کے ضمن میں بعض مطالب ہمارے ادھورے رہ جائیں گے۔ ہم کوشش کریں گے کہ کسی اصل میں انہی پہلوؤں کو ایک ایک کر کے ہم ترتیب سے پڑھیں کہ جوہر اور عرض، چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ جتنے بھی موجودات ان کو ماہیات سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ البتہ عرفان میں وجود اور ماہیت میں ہستی اور چیستی
فارسی میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ہستی اور چیستی۔ یعنی ہستی وہ ہے جو تحقق ہے، چیستی یعنی جو ہونا چاہیے۔ ایک ہے کہ ایسا ہو، وہ ہونا چاہیے اسے، اور جس کو جیسا ہونا چاہیے اگر وہ واقع میں تحقق پا جائے، وجود میں آ جائے، وجود پذیر ہو جائے، اسے ہم کہتے ہیں وجود سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ ایک دقیق ترین پہلو علم عرفان نظری میں بنتا ہے کہ اساتذہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے، بہت سارے معارف اور بہت سارے شبہات انسان کے حل ہو جائیں۔ لیکن یہ چونکہ اصطلاحات کی دنیا میں بند معانی ہیں، اس لیے پہلے اصطلاحات کو کھولنا ہوگا۔ بس ہمارے پاس چند اصطلاحات جمع ہو گئی، لیکن ان اصطلاحات کو تدریجاً مرحلہ با مرحلہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، کیونکہ ایک درس میں اصطلاحات کا زیادہ اگر ہم ایک مجموعہ بیان کر دیا جائے تو اس کے نتیجے میں فہم ہمارے لیے حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن آپ مجموعے کی طرف ضرور ایک نظر کر لیں تاکہ ذہن آشنا ہو جائے۔ ایک وجود اور ماہیت کے عنوان سے ہمارے پاس کلمات ہیں اور ان کے معنی ہیں۔ وجود اور ماہیت، ماہیت یعنی حقیقت کو بھی ماہیت کہتے ہیں۔ پھر اس ماہیت کے معنی متعدد ہیں فلسفہ اسلامی میں۔ یہ ایک ہو گئی اصطلاح کہ جسے سمجھنا ہے۔ ایک اور اصطلاح ہے نفس الامر۔ نفس الامر کا ماہیت کے ساتھ ایک گہرا تعلق قائم ہوتا ہے۔ نفس الامر، اس کو بھی ابھی ہم بعد میں انشاءاللہ سمجھیں گے۔ نمبر 3، جوہر اور عرض۔ اس کو ایک حد تک آپ کی خدمت میں بھی بیان کیا جاتا ہے اور اس کی تفصیلات پھر آگے ذکر کی جائیں گی۔ جوہر اور عرض، روایات اہل بیت علیہ السلام میں بھی بعض احادیث میں یہ کلمات وارد ہوئے ہیں، اگرچہ اختلاف ہے کہ آیا ادھر جوہر یا عرض کا معنی وہی ہے کہ جو فلسفہ اسلامی میں بیان کیا جاتا ہے یا نہیں۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے ان کلمات کا معنی کو چھوڑ لیا ہے، یہ ایک جدا بحث ہے۔ بہرحال جو معنی فلسفہ اسلامی میں جوہر اور عرض کا ہے، دین اسلام کے کسی معنی سے وہ ٹکراتا نہیں ہے، بلکہ تائید ہمیں اس سے میسر آتی ہے، وہ مل جاتی ہے۔ اس کے بعد جب آپ یہ اصطلاحات سمجھ لیں تو یہاں سے پھر ان اصطلاحات کے ضمن میں زندگی کا ایک جائزہ لیا جا سکتا ہے، جس میں طبعی کا ایک جائزہ لیا جا سکتا ہے، اگلے جہان میں جو ہمارے لیے قرار زندگی پائے گی اس کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ اس دنیا کا برزخ سے تعلق کیا ہے؟ البتہ پہلے جوہر اور عرض کو میں آپ کی خدمت میں مختصر طور پہ بیان کر دوں کہ اگر ایک ایسی ماہیت یا ایک ایسی ذات ہے، ایک ایسی ذات کہ جو خارج میں تحقق پانا چاہے، وجود میں آنا چاہے، اور وہ کسی اور وجود کی اس دنیا میں محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے ایسا خلق کیا ہے کہ وہ اس دنیا میں اپنے وجود میں آنے کے لیے کسی اور شے کی محتاج نہیں ہے، اسے جوہر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ یعنی اس کے بعض ایسے وجودات ہیں کہ جو اگر خارج میں یعنی ہمارے ذہن سے باہر اس کائنات کے اندر تحقق پانا چاہیں، وجود میں آنا چاہیں، تو وہ کسی اور وجود کے محتاج ہیں۔ مثلا اگر آپ رنگ کو خارج میں وجود دینا چاہتے ہیں، ذہنی طور پہ تصور کر سکتے ہیں رنگ کا، لیکن اگر آپ خارج میں اسے وجود دینا چاہتے ہیں یعنی اپنے نفس سے باہر اس دنیا کے اندر اس کو متحقق کرنا چاہتے ہیں، اسے وجود دینا چاہتے ہیں، تو جب تک کوئی جسم نہیں ہوگا جس کے اوپر رنگ آ کے پڑے، تب تک رنگ اس آشکار نہیں ہوگا یا وجود میں نہیں آئے گا۔ کوئی نہ کوئی ایسا جسم ہونا چاہیے جس کے اوپر رنگ آئے۔ ممکن ہے کہ یہ مثال آج کے دور میں آپ کے لیے قابل حل نہ ہو، کیونکہ ممکن ہے کوئی کہہ دے کہ کسی وجود کے بغیر ہی رنگ آ سکتا ہے، کیونکہ ہمارے مثال کے اوپر کوئی نزاع یا اختلاف نہیں ہے، آپ مثال تبدیل کر لیں۔ مثلا درد ہے، خوشی ہے، یہ نفس کے اوپر طاری ہوتی ہے، اگر نفس نہ ہو تو کوئی درد اور خوشی ہوگی انسان کو، بس یہ عرض کہلائیں گے۔ جو بھی اس دنیا میں وجود میں آنے کے لیے کسی اور وجود کا پہلے سے محتاج ہے تو وہ کیا کہلائے گا؟ عرض کہلائے گا۔ اور اگر وہ اپنے اس دنیا میں وجود میں آنے کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے، اپنے غیر کا محتاج نہیں ہے، یعنی اپنے غیر کے محتاج سے مراد یہ نہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے یا نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق اس طرح سے دو حصوں میں تقسیم ہے۔
ایک مخلوق کا مجموعہ وہ ہے کہ اگر وہ وجود میں خارج میں آنا چاہے تو وہ کسی اور وجود کی محتاج نہیں ہے، لیکن ایک مخلوقات کا مجموعہ ایسا ہے کہ اگر وہ خارج میں متحقق ہونا چاہیں تو تب تک وہ متحقق یا وجود میں نہیں آ سکتی کہ جب تک ایک اور وجود کے ساتھ تعلق پہلے قائم نہ کریں. جیسے درد ہے، خوشی ہے، غمی ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، یہ سارا نفس ہوگا تو یہ اس کے اوپر طاری ہوتی ہیں. بس یہ مجموعہ کہ جو پہلے کسی اور وجود کا محتاج ہے یہ عرض کہلاتا ہے. اسی طریقے سے جو ہمارے پاس ایسا مجموعہ ہے کہ جو کسی اور کا محتاج نہیں ہے، جیسے آپ کرسی اگر اس دنیا میں وجود میں لانا چاہتے ہیں، لکڑی ہے، اس لکڑی کسی اور وجود کی محتاج نہیں ہے، اپنی ذاتی طور پہ اپنے ذات کے ساتھ اس دنیا میں وجود میں آ سکتی ہے، متحقق ہو سکتی ہے. یعنی اس کے وجود میں آنے کے لیے کسی اور شے کی ضرورت نہیں ہے. ممکن ہے کہ ذہن کبھی اس طریقے سے سوچے بالآخر لکڑی کو زمین کی تو ضرورت ہوگی، لکڑی کو کیل کی بھی ضرورت ہوگی، لکڑی کو ہوا کی بھی ضرورت ہوگی، لکڑی بعض دیگر چیزوں سے نہ جلے یا اس کا وجود قائم رہے، ان چیزوں کی تو ضرورت ہے. ہمارے پیش نظر ان دو اصطلاحات میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. ان چیزوں کی کیونکہ کائنات میں تو اسباب فراہم ہوتے ہیں اور ان اسباب کی مدد سے ایک شے وجود میں آتی ہے. ادھر مراد یہ ہے کہ اگر آپ لکڑی کو تمام چیزوں سے کاٹ کے یا صرف نظر کر کے رکھنا چاہیں تو لکڑی خود وجود میں آ سکتی ہے یا نہیں؟ اس کا وجود متحقق ہو سکتا ہے اس دنیا میں یا نہیں؟ کیا مطلب؟ یعنی اگر زمین نہ ہو تو ہو سکتا ہے یا نہیں کہ لکڑی ہو؟ اسے کسی اور جگہ پر ہو، کسی اور کہکشاں میں ہو، کسی اور سیارے میں ہو سکتا ہے. یعنی پتھر لے لیں، ابھی لکڑی چھوڑیں، پتھر ایک ایسی شے ہے، اس کے لیے زمین کا ہونا لازم ہے، یا زمین نہ ہو تو تب بھی پتھر ہوگا؟ کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے؟ زمین نہ ہو تو پتھر ہوگا یا نہیں؟ پھر بقیہ کہکشاؤں میں کیسے ہے؟ ادھر زمین ہے یا نہیں بقیہ کہکشاؤں میں؟ نہیں ہے نا، تو پھر ادھر پتھر نہیں ہے، تو بس اس کے پتھر ہیں یا نہیں؟ نہیں، اوپر زمین نہیں ہے نا ان کے. آپ زمین اس کرۂ ارض کو کہتے ہیں، یہ جو آپ کا مادی جہان ہے جسے آپ ارتھ کہتے ہیں، یہ پلینٹ، یہ سیارہ، یہ زمین کہلاتا ہے. آپ کے پتھر میں وجود کے لیے نہ پانی کا ہونا ضروری ہے، نہ آکسیجن کا ہونا ضروری ہے، نہ اس مٹی کا ہونا ضروری ہے. پتھر اس دنیا میں متحقق ہو سکتا ہے، اس دنیا کے اندر متحقق ہو سکتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ معمولی سی سائنس ضرور پڑھیں. صحیح ہے؟ یوٹیوب پہ جائیں اور پلینٹس کے بارے میں کچھ چھوٹی موٹی ڈاکومنٹریز دیکھیں تاکہ اس حوالے سے آپ کا علمی طور پہ کچھ معلومات بڑھیں. تو تب آپ کو معلوم ہوگا کہ وجودات ہمارے پاس اس دو طرح سے اس کائنات کے اندر ہیں. لیکن یہ کائنات کے اندر مخلوقات کی تقسیم ہے، خالق کی تقسیم نہیں ہے. خالق نہ جوہر ہے نہ عرض ہے. یہ عقیدہ ہماری عقائدی کتابوں میں موجود ہے، ابتدائی ترین عقائدی کتابوں میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ نہ جسم رکھتا ہے، نہ جوہر ہے، نہ عرض ہے. ادھر یہ تمام ہماری ابتدائی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. حتیٰ کہ مدارس میں جو ابتدائی عربی کتاب عقائد کے عنوان سے شیخ رضا مظفر رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھائی جاتی ہے، اس کے پہلے صفحے پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے، ابتدائی بالکل. وہ جو 6 مہینے کا طالب علم آغاز کا ہوتا ہے یا پہلے سال کا طالب علم ہوتا ہے، اس کو یہ بات پڑھائی جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ جسم ہے، نہ عرض ہے، نہ جوہر ہے. کیوں؟ کیونکہ جوہر اور عرض یہ تقسیم ہے مخلوقات، وجودات مخلوقات کی یہ تقسیم ہے. نام آپ کے سامنے عرفانی اصطلاحات سے ہٹ کے اس لیے بیان کی جا رہے ہیں تاکہ یہ معانی کو ہم سمجھ سکیں. صحیح ہے؟ آپ جب مخلوقات کو اس کائنات کے اندر دیکھیں، مثلا پتہ نہ ہو تو اس کے اوپر سبز رنگ آئے گا کبھی؟ اب پتے میں اور سبز رنگ میں کیا فرق ہے؟ آپ کہیں گے پتا کسی اور شے کا محتاج نہیں تھا وجود میں آنے کے لیے، صرف اور صرف اپنی اسی حیات کا اور اپنے اسی وجود کا محتاج تھا جو اس درخت کے اندر موجود ہے. یعنی درخت کا محتاج ہے، لیکن درخت کا محتاج ہونا الگ چیز ہے،
اور سبز رنگ کیا اس کے اوپر طاری ہونا الگ چیز ہے۔ جو سبز رنگ جیسی چیزیں ہیں، جیسے ہمارے اوپر خوشی ہے، غمی ہے، کہ یہ چیزیں اصلاً خارج میں متحقق ہو ہی نہیں سکتی، وجود میں آ ہی نہیں سکتی جب تک اس سے پہلے ایک وجود نہ ہو۔ مثلا اگر ایک سبز رنگ کا پتا آپ دیکھیں، اس کے اوپر رنگ اس وقت آئے گا جب پتا موجود ہو، پتا نہیں ہے تو رنگ بھی نہیں آئے گا، بس پتا جوہر کہلائے گا اور وہ رنگ کیا کہلائے گا؟ عرض کہلائے گا۔ اسی طرح انسانی نفس نہ ہو تو اس کے اوپر خوشی، غمی، تکلیف، درد، بھوک، پیاس، اس میں سے کچھ بھی نہیں آئے گا۔ نفس انسانی جوہر کہلائے گا، اور یہ جو طاری اس کے اوپر چیزیں ہو رہی ہیں وہ کیا کہلائیں گی؟ عرض کہلائیں گی۔ درست ہے؟ اسی طرح سے اور دیگر چیزیں ہیں کہ دیوار کے اوپر رنگ چڑھایا جاتا ہے، یا رنگ جب کیا جاتا ہے تو رنگ چند چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں، ان کے اوپر رنگ چڑھتا ہے اور وہ ذرات پھر دیوار پہ پھیرے جاتے ہیں۔ اگر اور اس میں آپ ممکن ہے کہ سائنسی طور پہ دقت میں چلے جائیں، بالآخر آپ کے پاس یہ جو مخلوقات ہیں وجودات کے اعتبار سے ان دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہیں۔ مثال اس کی ایک اور اس طریقے سے بھی دی جا سکتی ہے کہ اس دنیا کے اندر آپ کے اعمال جوہر ہیں یا عرض ہیں؟ اب عرفانی مطلب ہمارے سامنے یہاں پہ آئے گا۔ اس دنیا میں ہمارے اعمال وہ جوہر ہیں یا عرض ہیں؟ کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے؟ میں نے کئی مثالیں آپ کے سامنے دی کہ جس سے آپ کو پتہ لگا ایک جوہر ہے اور ایک مجموعہ عرض ہے۔ تو انسان کے اعمال جوہر محسوس ہوتے ہیں یا عرض محسوس ہوتے ہیں؟ آپ کو کیا محسوس ہوتے ہیں؟ جوہر ہیں یا عرض ہیں اس دنیا؟ عرض ہیں اس دنیا میں۔ یعنی بذات خود انسان سے ہٹ کے عمل وجود میں آ سکتا ہے، یہ عمل ہمیشہ انسان سے صادر ہوگا۔ اس ملاک کو دیکھیں، سمجھیں کہ اس دنیا کے اندر جتنی مخلوقات ہیں وہ اسی طریقے سے ہیں کہ یا وہ بذات خود اللہ تعالیٰ نے انہیں خلق کیا ہے تو ان کا اپنا وجود متحقق ہونے کے لیے کافی تھا، اور وہ کسی اور وجود کے اس طور پہ محتاج نہیں تھے کہ جب تک وہ نہیں ہوگا یہ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن بعض ہیں کہ وہ محتاج ہیں، جب تک دوسرا وجود نہیں ہوگا یہ وجود میں نہیں آ سکتے، یہ مرتبہ دوم میں، بعد والے مرتبے میں وجود میں آئیں گے۔ اس طور پہ اگر آپ دیکھیں، جیسے میں نے کہا پتا ہوگا تو سبز رنگ اس کے اوپر آئے گا، صحیح ہے؟ اگر کھانے کی چیز ہوگی تو اس کے اندر مٹھاس یا کھٹاس یا تلخی یا کڑواہٹ آئے گی۔ وہ کھانے کی چیز یا چیز ہی نہیں ہے تو اس میں کے اندر کیسے آئے گی؟ ہمارا نفس ہوگا تو اس کے اوپر خوشی، غمی، بھوک، پیاس، درد، تکلیف، یہ چیزیں طاری ہوں گی۔ نفس ہی نہیں ہوگا تو پھر کہاں سے طاری ہونا ہے؟ اسی طریقے سے انسان کے اعمال اس دنیا میں آپ کو کیا محسوس ہوتے ہیں؟ جوہر ہیں یا عرض ہیں؟ کیا محسوس ہوتے ہیں؟ اس دنیا کے اندر عرض ہیں، اس دنیا کے اندر اعمال کیا ہیں؟ عرض ہیں۔ یہاں پہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ اس دنیا کے اندر اعراض جو ہیں وہ کسی نہ کسی وجود کے محتاج ہیں، آپ کے وجود سے صادر ہوئے اور اس کے بعد ختم ہو گئے، کیونکہ وہ خود تو کوئی وجود نہیں رکھتے۔ جب وہ وجود ہی نہیں، کیونکہ آپ کے جسم سے صادر ہو رہے تھے نا، اب جب آپ مر جاتے ہیں تو آپ کا جسم نہیں ہے وہاں پہ یہ والا، تو اب وہاں پہ اعمال کس طرح سے حیثیت اختیار کر سکتے ہیں؟ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے اس دنیا میں جو عرض تھا وہ اس دنیا میں جوہر بن جائے؟ کیونکہ بالآخر جب انسان مرتا ہے تو اس کے جو میدان نفس ہے، اس میدان نفس کے اوپر صورتیں جو وجود میں آئیں گی، وہ صورتیں، وہ تمثلات جو وجود میں آئیں گے وہ در حقیقت ایک نوع وجودات ہیں۔ وہ نوع وجودات جوہر ہیں یا عرض ہیں؟ کیا محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ وہ جوہر ہیں یا عرض ہیں؟ یعنی آپ خواب، اس کو آسان طریقے سے سمجھنے کے لیے خواب کی مثال لے لیں۔ جب آپ خواب دیکھتے ہیں تو خواب میں آپ اپنے آپ کو بھی دیکھتے ہیں، اپنے والدین کو دیکھتے ہیں، دوست احباب کو دیکھتے ہیں، واقعات دیکھتے ہیں، سورج، چاند، ستارے، دن، رات، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں یا نہیں؟ یہ جب ساری کی ساری چیزیں ہیں تو یہ کیا ہیں؟ جوہر ہیں یا عرض ہوئے؟ یہ جوہر ہیں سارے، یہ جوہر ہیں۔ ادھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے اس دنیا میں جو عرض تھا وہ اگلے جہان میں جوہر بن گیا؟
اس کا جواب پہلے بھی ہم اشارتاً پڑھ چکے ہیں، اور وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ در حقیقت جب انسان اس دنیا میں ایک عمل کو انجام دیتا ہے، چاہے وہ نفس کے اندر انجام پائے یا چاہے جسم سے وہ صادر ہو، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ اسے انجام دینا چاہتے ہیں، بھرپور ارادہ اور نیت موجود ہے، لیکن کوئی رکاوٹ مانع بن جاتی ہے۔ انسان اس دنیا میں جسم سے جو اعمال انجام دیتا ہے، جب وہ انجام دے دیتا ہے تو ایک اثر اس کے نفس کے اوپر وجود میں آتا ہے۔ کیا چیز وجود میں آتی ہے؟ ایک اثر وجود میں آتا ہے۔ جس طرح آپ نے دیوار کے اوپر یا درخت کے اوپر کلہاڑی سے ایک ضرب لگائیں تو آپ کا وہ جو عمل تھا وہ تو عرض ہے، لیکن وہ جو نشان چھوڑ گیا ہے ایک اس چیز کے اوپر، وہ ثابت شے ہے یا نہیں؟ وہ ایک ثابت شے بن جاتی ہے۔ لہذا عمل عرض ہے، لیکن عمل کا اثر کیا ہے؟ وہ ایک جوہر کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ واضح بات، عمل عرض ہے، لیکن عمل کا جو اثر حاصل ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ جوہر کی حیثیت اختیار کرتا ہے۔ اور اگر مسلسل وہ عمل انجام دیا جائے اور مسلسل وہ اثر کاری ضرب نفس کے اندر وہ پڑتی رہے اچھے اعمال کی، تو وہ ملکہ حسنہ بن جاتا ہے، اور برے اعمال کی پڑھے تو وہ ملکہ سیئہ بن جاتا ہے۔ اس لیے روایات اہل بیت علیہ السلام میں وارد ہوا ہے کہ تمہارا وہ عمل جو قلیل ہے لیکن مستمر ہے، صحیح، وہ اس عمل سے بہتر ہے جو کبھی کبھار تم انجام دیتے ہو۔ یعنی ہر وہ عمل جو تم کبھی کبھار انجام دیتے ہو اس سے بہت بہتر ہے، کئی گنا بہتر ہے وہ قلیل عمل جسے استمرار کے ساتھ انجام دے رہے ہو، کیونکہ استمرار سے جو عمل انجام دیتے ہو وہ استمرار اندر ملکہ بنا دیتا ہے، اور وہ جو کثیر عمل تھا اس کی بس ایک ہی ضرب آپ کے وجود کے اوپر لگی، اور وہ بھی اگر وقت کے ساتھ مندمل نہ ہو جائے اور ختم نہ ہو جائے تو پھر وہ آپ اسے برزخ میں دیکھیں گے، قبر میں دیکھیں گے، لیکن ممکن ہے وہ ختم ہو جائے۔ لیکن آپ جو مستمر ایک عمل انجام دے رہے ہیں اچھائی کا یا برائی کا، وہ اس کے اندر آپ کے وجود کے اندر ملکہ اختیار کر جاتا ہے۔ اس لیے اپنے عمل میں ہم استمرار کو تلاش کریں، نہ ٹوٹنے دیں اسے۔ اور ہر انسان دنیا میں بہت سارے اعمال استمرار کے ساتھ انجام دے رہا ہے، بہت سارے اعمال، وہ سارے کے سارے اعمال وہ اس کے لیے ملکہ کی حیثیت بنتے ہیں۔ اس کو ایک اور تعبیر میں اگر ذکر کیا جائے تو اس طریقے سے بیان کیا جا سکتا ہے، اور اس سے آپ کے لیے وہ احادیث بھی واضح ہوگی جو ہم نے سابقہ درس میں پڑھی تھیں، اور انشاءاللہ تعالی کچھ کو آج کے دن ہم پڑھیں گے، کہ جو اثر بھی آپ کے وجود میں عمل کے انجام دینے سے برپا ہوتا ہے اس کی حیثیت زمین کے اندر بیج بونے کی سی ہے۔ اس کی حیثیت کیا ہے؟ گویا کہ آپ نے زمین میں بیج بو دیا۔ اب اگر اسے آب و ہوا ملی، فضا اس کے لیے میسر آئی، وہ بیج حرکت کرے گا، جڑ پکڑتا چلا جائے گا، وہ کھیتی کو اگائے گا آپ کے وجود میں، وہ اسے رنگ برنگ کرے گا۔ آپ نے مثلا اس دنیا کے اندر زمین میں ایک چھوٹا سا بیج بویا تھا، وہ بیج اگر اس کو تمام کی تمام نشوونما پانے کا ماحول میسر آ جائے، فضا میسر آ جائے، اور موانع جو نشوونما میں رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ ہٹ جائیں، کہ اس عمل کو تہذیب یا تزکیہ کہتے ہیں۔ اس عمل کو تہذیب یا تزکیہ، نشوونما کا اصول ہی یہ ہے۔ نشوونما پانے کو کیا کہتے ہیں؟ تزکیہ نفس، یا تزکیہ آپ ادھر کہہ لیں تزکیہ بیج۔ یعنی تزکیہ کب ہوتا ہے؟ جب نشوونما پانے والے تمام وسائل مہیا ہو جائیں، جس وسائل کی بنیاد پہ ایک شے نشوونما پاتی ہے، بڑھتی ہے، وجود میں آتی ہے، اور تمام وہ موانع اور رکاوٹیں دور ہو جائیں جو اس کی نشوونما میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ اب آپ زمین کے اوپر ایک بیج کو بوتے ہیں، جڑی بوٹیاں ہٹا دیتے ہیں، زیادہ پانی اسے نہیں دیتے، اس کو اتنی مقدار کا پانی دیتے ہیں جو اسے چاہیے، دھوپ بھی اسے روشنی کی جتنی ضرورت ہے سورج کی اتنی روشنی اسے مہیا ہونے دیتے ہیں، بقیہ جو اضافی اس کے لیے ضرر رساں ہیں اسے نہیں اس کے اوپر پڑنے دیتے۔ یعنی سارے وسائل آپ نے جمع کیے جس سے نشوونما ہو سکتی ہے، اور تمام موانع ہٹائے کہ جو اس کی تربیت یا اس کی نشوونما میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ اب یہ بیج پھر کیا بنے گا؟ ایک ایسا تناور درخت بنے گا کہ جس کی کئی شاخیں ہیں، جس کے اوپر رنگ برنگ کے پتے ہیں، اس کے اندر سے پھل اللہ تعالیٰ نے نکالے ہیں، وہ اپنے ساتھ کئی مخلوقات کو اپنے وجود سے لے کے آئے گا، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ اسی سے
تولید نسل اس کی ہوگی کہ فضا اور ہوا جو ہے اس کے بیچ کسی اور جگہ پہ منتقل کرے گا، اور وہاں پہ سازگار ہوا بن گئی تو وہاں سے اور درخت اور پودے نکلیں گے۔ انسان کے بھی اسی طریقے سے نفس کی سرزمین پہ ایک بیج اس طرح سے رنگینی کو لے کے آتا ہے، اور فساد بھی اسی طرح ہے۔ اگر ایک جگہ کے اوپر آگ لگی اور آگ جو ہے اب وہ پکڑتی چلی جا رہی ہے تو ہر چیز کو آ کے جلاتی چلی جائے گی۔ اس آگ کے مرکز کو، اس آگ کے منبع کو کس نے وجود دیا؟ وہ ہم ہی نے خود اپنے عمل سے وجود دیا۔ لہذا انسان کا عمل وہ اس کی شناخت ہے، انسان کا عمل وہ اس کا تعارف ہے، انسان کا عمل وہ اس کی حقیقت ہے۔ بس سرزمین نفس میں ہم عمل انجام دیتے ہیں تو گویا بیج بو رہے ہیں، کیونکہ ایک اثر تو آ کے لگتا ہے۔ جب بھی آپ اختیار کے ساتھ عمل انجام دیتے ہیں تو ایک ضرب آپ کے نفس کے اوپر لگ گئی۔ اگر آپ سوچوں اور خیالوں میں کوئی عمل انجام دیتے ہیں وہ بھی آپ کے نفس کے اوپر ایک ضرب لگاتا ہے، ایک اثر لگاتا ہے، یعنی ایک بیج بو دیتا ہے۔ اور اگر آپ اس کو پروان چڑھاتے رہیں، اس کو نشوونما کرتے رہیں، اس کو پالتے رہیں تو وہ جڑیں پکڑتا چلا جائے گا نفس کے اندر، پھر آہستہ آہستہ برگ و بار لائے گا، رنگ و روپ اختیار کرے گا، اپنے وجود کا اظہار آپ کے نفس میں کرنا شروع کر دے گا۔ اس کی بنیاد پہ آپ کو اسی کے پھر خواب آئیں گے، اسی کے خیالات اٹھیں گے، اسی کا سامنا برزخ میں کریں گے۔ گویا انسان اس کے ساتھ حقیقت میں زندگی بسر کرتا ہے جو اپنے نفس کے اندر اس نے اگایا ہے۔ لہذا عمل یہاں پہ انسان کا تعارف بنتا ہے، اور اس سے آپ کو یہ معلوم ہوا بذات خود عمل اگرچہ انسان سے جب صادر ہوتا ہے تو عرض ہے، لیکن وہ صادر ہونے کے بعد جو اثر نفس کے اوپر چھوڑ دیتا ہے وہ اثر خود جوہر ہے، اس کا سامنا کرے گا۔ اور اگر وہ ملکہ بن جائے تو پھر خوب رنگ و بار لائے گا، اور اگر وہ ملکہ سیئہ ہو تو خوب فساد کو برپا کرے گا نفس کے اندر، خوب بھیانک ترین اور خوفناک ترین چیزوں کو وجود دے گا۔ لہذا وہ منبع کیا ہے؟ وہ ہم نے اپنے اختیار سے جو عمل انجام دیا ہے، یہ وہ بیج ہے۔ بس اختیار سے عمل کا انجام دینے کی مثال کیا ہے؟ وہ در حقیقت نفس میں بونے والا بیج ہے۔ وہ بیج نشوونما کیسے پاتا ہے؟ آپ نے اگر اسے نشوونما دی، اس کو دوبارہ سے عمل کو انجام دیا، اس کی نگہداشت کی، اس کے لیے ماحول فراہم کر کے آپ نے رکھا، اب یہ اس کے اندر جڑ پکڑتا جائے گا، جڑ پکڑتا جائے گا، اور یہی پھر ہمارے سامنے مخلوقات کی صورت برزخ میں بن جائے گی۔ یہاں سے آپ کے لیے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ ہم خوابوں میں، ہم خیالوں میں، حتیٰ کہ ہم برزخ کے اندر جو جو چیزیں بھی دیکھتے ہیں در حقیقت وہ میرے نفس نے ہی اس کے اندر بوئی ہیں۔ ادھر ہم دوبارہ اس بات کا جائزہ لے لیتے ہیں، کیونکہ یہ جو جائزہ ہمارے پاس لیا گیا ہے، آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا، یہ پہلے بھی اشارہ ہو چکا ہے۔ آپ نے جب نفس کے اندر بیج کو بویا تو زارع کون ہے؟ زارع یعنی کسان کون ہے؟ نفس کی سرزمین ہے۔ نفس کی سرزمین غیر مادی ہے۔ اس غیر مادی میں آپ نے جب چیزوں کو بویا تو وہ نکالے بھی غیر مادی ہی چیزیں نکالے گی، صحیح ہے؟ وہ مادی چیز نہیں نکالے گی، غیر مادی ہی خلقت کو نکالے گی۔ آپ نے اپنے نفس میں جب بیج بویا تو یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسان کون ہے کہ جس نے یہ بویا ہے؟ کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے کون ہے یہ؟ غور و فکر کریں، کون لگتا ہے آپ کو؟ خود اپنے نفس ہی نے، نفس کسان ہے۔ کھیت کون ہے؟ انصاف نے ہم نے بدن کے اندر وہ بیج بویا، کھیت کے اندر بیج بویا جاتا ہے نا۔ کھیت کون ہے یہاں پہ؟ وہی نفس، نفس اور روح کی چیز ہے، فرق کوئی اس میں نہیں ہے، سوائے اس کے کہ پہلو، بحث کے پہلو مختلف ہیں، بحث کے پہلو مختلف ہونے کی وجہ سے اس کے نام مختلف پڑ جاتے ہیں۔ یہ کھیت کون ہے جس کے اندر آپ نے یہ بیج بویا ہے؟ کہاں پہ یہ بیج بویا ہے؟ آپ نے کس جگہ پہ؟ دیکھیں نا، نفس ہے، اس نے بیج بویا۔ بیج کون ہے یہ پہلے بتائیں، وہ بیج ہے کیا؟ عمل کا اثر ہے وہ بیج۔ ہماری نیت، ہمارا ارادہ، نیت اور ارادے کے دوش پر انجام پانے والا عمل، یہ بیج ہیں۔ بیج کیا ہیں؟
نیت ہے، ارادہ ہے، ہوتا نا ارادہ بالفرض، ارادے چھپائے بھی اس دنیا میں ہم نے رکھے ہوئے ہیں نا۔ ارادہ ممکن ہے کسی کا پیسہ کمانے کا ہو، عمل اس نے ممکن ہے کہ دینی عمل ایک اختیار کیا ہو، اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے کہ ارادہ اس نے دین کمانے کا لیا ہو، لیکن دین کمانے کے لیے جو راہ اختیار کی ہے وہ دنیا کے اندر بہت سارے ایسے دنیاوی امور ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیے ہیں، اس لیے ارادے انسان نے اندر چھپائے ہوتے ہیں۔ وہی ارادہ بیج ہے، وہی نیت بیج ہے۔ نمبر 3 بیج کون ہے؟ انسان جو عمل انجام دیتا ہے وہ بیج ہے، لیکن سوال یہ بیج کہاں پر وجود میں آ رہا ہے، کس جگہ وجود میں آ رہا ہے؟ غور کریں اس کے اوپر۔ ممکن ہے کہ بعد میں غور کا وقت نہ ملے، اس لیے اسی جگہ تھوڑا سا غور کر لیں کہ یہ بیج کہاں پر وجود میں لایا جا رہا ہے، کہاں پہ آپ کو محسوس ہوتا ہے؟ ہاں یہ بیان کریں نا، جلد بیان کریں کہ نفس میں ہی یہ بیج بویا جا رہا ہے۔ بس کسان بھی نفس ہے، کھیت بھی نفس ہے، وہ بیج بھی انسانی نفس ہی ہے، لیکن کس طریقے سے وہ نفس کے اوپر وجود میں آنے والا اثر ہے جو ارادے کی وجہ سے برپا ہوا، جو نیت کی وجہ سے برپا ہوا، جو عمل انجام دینے کی وجہ سے برپا ہوا۔ وہ کھیتی کہاں پر ہے کہ جو اگے گی؟ وہ کھیتی جو کھیت کے اوپر اگی ہے وہ کہاں پر اگے گی؟ وہ بھی نفس کے اوپر۔ وہ جو اگ رہی ہے اس کا سارا منبع کیا ہے؟ کیونکہ ہر چیز میں قابلیت ہوتی ہے نا، تبھی وہ چیز اس سے صادر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ سیب کے درخت سے تربوز تو نہیں نکلے گا نا، کیوں؟ کیونکہ سیب کے درخت میں ہے قابلیت اسی چیز کی ہے کہ وہ سیب کو نکالے، کسی اور چیز کو نہیں نکال سکتی۔ نمبر 2، ہر زمین کے ٹکڑے سے ہر چیز نہیں نکلتی، زمین بھی تو ایسی ہو کہ وہ سیب کے درخت کو ادھر سیب کا درخت لگ سکے، ایسا ہے یا نہیں؟ ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھیں، یہ علم عرفان کے اہم ترین نتائج میں سے ہیں یہ 2 نکات۔ ہر زمین کے اوپر ہر پودا نہیں اگتا، اور ہر پودا ہر شے کو بھی نہیں وجود دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی نفس ایسی سرزمین بنائی ہے کہ آپ نے اپنی سرزمین کے لیے خود انتخاب کرنا ہے کہ یہ سرزمین بہشت بنے یا سرزمین جہنم بنے۔ جہنم کی سرزمین پہ بہشتیوں والے میوے اور بہشتیوں والے پھل نہیں لگ سکتے۔ یہ جہنمی سرزمین بنائے تو وہاں پہ دودھ کی نہریں نہیں بہیں گی، وہاں پہ آپ کے لیے مانوس چیزیں نہیں آئیں گی، آرام دہ چیزیں نہیں آئیں گی، کیونکہ ہر زمین پہ ہر چیز نہیں اگتی۔ آپ نے اگر اپنی سرزمین کے اندر قابلیت وہ اختیار کی ہے کہ اس سے کیڑے نکلیں، حشرات نکلیں، جانور نکلیں، اس سے طرح طرح کی بھیانک ترین آگ نکلے، لاوے نکلیں، تو یہ آپ نے سرزمین کو اپنے مہیا کیا۔ اب اس سرزمین سے جو چیزیں نکل رہی ہیں چونکہ اسی کی قابلیت تھی کہ اس سرزمین سے وہ نکلے، لیکن اگر کسی نے بہشتی سرزمین اپنے نفس کی بنائی اور اس کے اندر پھر اس نے بیج بھی بوئے، اگر وہ بیج نہیں بوئے گا تو اس سرزمین بہشت کے اوپر کس طرح سے چیزیں آباد ہوں گی؟ لہذا وہی جو اس نے بیج اثر عمل کا، ارادے کا، نیت کا بیج بویا ہے، یہ بیج اسی طریقے سے رنگ و بار لائے گا، اسی طریقے سے رونق پیدا کر لے گا جس طرح سے اس دنیا کے اندر آپ ایک بیج بوتے ہیں اور وہ تناور درخت بنتا ہے، وہ پھل بھی دیتا ہے، وہ خوبصورتی بھی دیتا ہے، وہ کئی مخلوقات کا ایک سرچشمہ بھی بن جاتا ہے، مثلا اس میں کیڑے ہیں، اس کے اندر چڑیا ہیں، اس کے اندر دیگر چیزیں ہیں کہ جو ایک فضا کو پر رونق کر رہی ہے، وہ سایہ بھی دے رہا ہے، کتنے استفادے آپ کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ کے نفس کے اندر جو بیج بویا ہے اگر وہ برگ و بار لائے، اگر وہ بھی رونق پیدا کر لے، وہ بھی نشو و نما اختیار آہستہ آہستہ کرے، وہ آپ کی سرزمین کو رنگین، خوبصورت اور بہترین کر دے گا۔ لہذا انسان کے نفس کے اوپر جو کچھ بھی طاری ہو رہا ہے اس دنیا کے اندر عرض کی سی حیثیت ہے، لیکن وہ اثر جو ہے وہ نفس کی سرزمین میں جوہر کی حیثیت اگلے جہان میں اختیار کر لیتا ہے۔ وہ عمل تو اس دنیا میں عرض تھا، لیکن اس نے جو اثر حاصل کیا ہے وہ اثر بیج بنتا ہے اور وہ بیج بن کے نشو و نما پاتا ہے۔ اس لیے ہر عمل اس دنیا میں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ سچ بولنا ہو،
چاہے وہ محبت اہل بیت علیہ السلام ہو، چاہے محبت الہی ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت ہے، آپ کا درس پڑھنا، تعلیم حاصل کرنا، ہر وہ عمل خیر اگر چھوٹے سے چھوٹا بھی ہے، چھوٹے سے چھوٹا بھی ہے، وہ اگلے جہان میں جوہر ہے، چھوٹے سے چھوٹا۔ قرآن کی آیت ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر چھوٹے سے چھوٹا خیر بھی ہے تو یرا دیکھے گا اسے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، چھوٹے سے چھوٹا شر بھی ہے وہ بھی جوہر بنتا ہے، اسے وہ دیکھے گا، سامنا کرے گا، تعلق پیدا کرے گا۔ البتہ ایک فرق ضرور ہے، اس دنیا کے اندر جو ہماری ملکیت ہے وہ ملکیت اعتباری ہے، کیونکہ وہ ہم سے جدا ہو سکتی ہے۔ ہر وہ ملکیت جو ہم سے جدا ہو جائے وہ ملکیت جعلی ہے، اعتباری ہے، قراردادی ہے، وہ ہم نے ہماری طرف سے فقط اس کی نسبت اور اضافت ہے، صحیح ہے؟ جیسے میرا بیگ، میرے لباس، میرے کپڑے، میرا بچہ، میرا گھر، یہ ساری ہماری طرف نسبت رکھتی ہیں، لیکن آپ اگلے جہان میں جس کو بھی اپنا مالک کہیں گے، جس شے کو بھی کہیں گے کہ یہ میری ملکیت اور میں اس کا مالک ہوں، اس کی حیثیت آپ کے نفس کے ساتھ حقیقی ہے، وہ آپ سے جدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ آپ کے نفس کے ہمراہ ہی ہے، بلکہ آپ کا نفس ہی ہے، وہ تو آپ کے نفس کے اندر ہی اگ رہا ہے، آپ کا نفس ہی اسے اگا رہا ہے، آپ کے نفس ہی اسے نشوونما دے رہا ہے، آپ کا نفس ہی اسے پال رہا ہے۔ اس لیے آئے اب حدیث کی طرف مراجعہ کرتے ہیں۔ ایک حدیث آپ نے قیس بن عاصم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اس عنوان سے پڑھی کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے ہم یہ حدیث کاملاً پڑھ چکے ہیں، اب ہم صرف وہ حصہ پڑھیں گے کہ جو ہمارے لیے مطلوب ہے، کہ آپ اب یہ معنی سمجھ لیں۔ جیسا کہ آپ نے گزشتہ حدیث میں بڑی خوبصورت اور بہت اہمیت کی حامل انسانی زندگی کے لیے وہ حدیث ہے جو ہم نے سابقہ درس کے اختتام پہ پڑھی، کہ جو آپ خوشی مومن کے دل میں پیدا کرتے ہیں، وہ آپ کی خوشی کا پیدا کرنا اس کے دل میں، وہاں سے ایک جوہر ایسا آپ کے نفس کے اندر وجود میں آتا ہے کہ جو آپ کی وحشت کو، آپ کی تنہائیوں کو، آپ کی مشکل ایسے مراحل جس میں آپ خوفزدہ ہو کے رہ جائیں گے، لرز کے رہ جائیں گے، وہاں پہ آپ کو بچائے گا، وہاں پہ آپ کی اجنبیت کو دور کرے گا، وہاں پہ آپ کے لیے مانوس بن جائے گا، وہاں پہ آپ کی تنہائیوں کو اور وحشت کو دور کرے گا، خوف کو دور کر کے امن کے ماحول میں لے آئے گا۔ یہ کون سا عمل ہے جو یہ سارا کام کر رہا ہے؟ کسی مومن کے دل میں خوشی پیدا کرنا۔ خوش اخلاقی سے اگر کوئی کسی سے ملے، اس سے اگلا بندہ خوش ہو جاتا ہے۔ یا اسی طریقے سے مومن کے لیے کوئی آپ چھوٹی سی چیز کا اہتمام کریں کہ جو کھانے پینے کے اعتبار سے اور وہ اس کے لیے خوشی کا باعث بن جائے، چھوٹے چھوٹے امور، پانی اسے پلا دیا، کھانا اسے کھلا دیا، کچھ اس کی مدد کر دی، آپ کا یہ عمل اگرچہ ظاہری طور پہ عمل انجام پا کے اس دنیا میں غائب ہو گیا، لیکن اس عمل کے انجام دینے سے آپ کے وجود کے اندر جو اثر برپا ہوا ہے، اس اثر کو دیکھیں کیسے آپ حاصل کریں گے۔ جیسے ہی انسان مرے گا، دیکھے گا ایک ساتھی اس کے ساتھ کھڑا ہے، وہ ساتھی گپ شپ لگانے لگ جائے گا، وہ اس کے ہمراہ رہے گا۔ وہ جہاں پہ مراحل آئیں گے ڈرانے، خوفناک قسم کے، جہاں پہ انسان جو ہے وہ بالکل ہی بیچارہ ہو کے رہ جاتا ہے، اس کا تصور کر کے انسان کام کے رہ جاتا ہے، وہاں پہ یہ آپ کی ساری تنہائیوں کو دور کرے گا، آپ کے خوف کو، ڈر کو، مشکلات کو۔ اب یہ ساتھی پیدا ہر انسان نے خود اس دنیا میں کرنا ہے۔ چھوٹی چھوٹی مدد، اگر کسی مومن کی ایسی مدد کریں کہ اس کے دل سے پھر کبھی آپ کا تذکرہ ہی نہ نکلے، کتنی بڑی وہ نیکی کر گیا، کس قدر بڑی نیکی کر گیا۔ مثلا آپ نے کسی کی بہت بڑی مالی مدد کر دی، کسی کو بہت بڑی مشکل سے آپ نے نجات دے دی، جس کی وجہ سے وہ دل کے اندر آپ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہے، وہ الگ آپ کے لیے دعا کر رہا ہے، اور اس کے دل میں جو خوشی ہے اس سے اللہ تعالیٰ جو آپ کے سرزمین نفس کے اوپر مخلوقات کو خلق فرما رہا ہے، وہ کتنی خوبصورت چیزیں ہیں۔ اسی طرح سے آئیں اب آپ قیس بن عاصم کی اس روایت کو دیکھیں، ان مع الدنیا آخرتاً، دنیا کے ساتھ آخرت ہے۔ اس جملے کو اچھے طریقے سے ہضم کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ابن عربی، فتوحات مکیہ کے مصنف ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، ابن عربی کی شخصیت ایک عجیب شخصیت ہے۔
شیعہ سنی دونوں میں اختلافی شخصیت ہے۔ اہل سنت انہیں بعض جو ہیں وہ محی الدین ابن عربی، ان کی غالباً یہ کنیت یا لقب ہے، محی الدین لقب ہے ان کا، ان کو بعض محی الدین ہی کہتے ہیں، دین کو زندہ کرنے والا، اور بعض کہتے ہیں ممیت الدین، ممیت السنہ، سنت کو اور دین کو برباد کرنے والا۔ اہل سنت میں مخالف ادھر کافی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اہل سنت میں جو اس کے محی الدین ابن عربی کے جو فالوورز ہیں، جو اس کو چاہنے والے ہیں، حمایتی ہیں، وہ بہت اوپر لے کے جاتے ہیں اور شیخ اکبر کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس طرح کا بیان کسی نے بھی آج تک ذکر نہیں کیا، اور جو مخالف ہیں وہ انہیں بدترین کافر اور مشرک کہتے ہیں اور مرتد ہونے کا فتویٰ لگا کے واجب القتل سمجھتے ہیں۔ شیعہ دنیا کے اندر آ جائیں، اسی طریقے سے دو طبقے پائے جاتے ہیں۔ محدثین اور متکلمین عموماً خوب لان تان کرتے ہیں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ابن عربی کی کتابوں میں شیعوں کے اوپر بڑی شدید تنقید اور ایک نوع تبرہ وارد ہوا ہے، اور دشمنان اہل بیت علیہ السلام کی ایک نوع مدح وارد ہوئی ہے۔ اب وہ اس کو بہانہ بنا کے اسے متعصب ترین سنی ثابت کرتے ہیں، اور متعصب ترین سنی کی بنیاد پر اس کے اوپر لان تان کا ایک دروازہ کھولتے ہیں، اور بقیہ وہ عرفانی نظریات وہ تو سبب بنتے ہی ہیں۔ لیکن مکتب تشیع میں جو عرفاء ہیں، جنہوں نے ابن عربی کے کلام کو انتہائی دقت کے ساتھ پڑھا، جنہوں نے ابن عربی کے کلام کو پہلے سمجھا تنقید کرنے سے پہلے، وہ انتہائی شدت کے ساتھ اس کے حامی ہیں، اور اسے کہتے ہیں کہ واقعاً دین اور سنت کو زندہ کرنے والی شخصیت ہے۔ اور وہ جو شیعوں کے خلاف کتاب باتیں ہیں، وہ ابن عربی کی کتابوں میں بعد میں اضافہ کی گئی ہیں، نہ کہ ابن عربی نے لکھی ہیں۔ اور اگر ابن عربی نے لکھی بھی ہو تو اشتباہ ہے، کیونکہ معصوم تھوڑی تھا۔ ابن عربی نے اگر لکھا بھی ہو تو ہم اس حصے میں جہاں پہ اس نے غلط ایک نسبتیں دی ہیں یا غلط اندازہ گیری کی ہے، وہاں پہ اختلاف کر سکتے ہیں۔ لیکن جو معارف کی دنیا ابن عربی نے بیان کی ہے، علماء اور عرفاء ذکر کرتے ہیں، جیسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ حسن زادہ آملی رحمۃ اللہ علیہ، آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالی، اس طرح کی بزرگ شخصیات، وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے معارف تاریخ بشریت میں انبیاء و معصومین علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور ہستی بیان نہیں کر سکی جو اس نے معارف بیان کیے ہیں، جو اس نے نکات بیان کیے ہیں۔ آپ ادھر سے یہ بات سمجھیں۔ اب آئیں، ابن عربی کا انشاءاللہ تعالی کسی وقت تفصیلی تعارف کرایا جائے گا کہ جو مخالفین مکتب تشیع میں ہیں وہ اس کے تنقید کے اوپر یا اس کے اوپر تبرہ کے اعتبار سے کیا دلیلیں دیتے ہیں، اور جو مدافعین ہیں، دفاع کرتے ہیں ابن عربی کا اور حمایتی ہیں، وہ کیا دلیلیں دیتے ہیں۔ کیونکہ ابن عربی عرفان تشیع کے اندر کوئی ایسی مرکزی حیثیت نہیں رکھتے کہ اگر وہ نہ ہو تو ہمارے ہاں عرفان ہی ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ مکتب تشیع عرفان قرآن و اہل بیت علیہ السلام کی احادیث سے لیتے ہیں۔ ابن عربی کی کیونکہ وضاحتیں بڑی خوبصورت ہیں اور عین مطابق ہے قرآن و روایات ائمہ اطہار علیہ السلام کے، اس وجہ سے وہ مقبولیت پیدا کر گئے، وائلہ ابن عربی کبھی بھی مقبولیت پیدا نہ کرتے۔ اور وہ باتیں کہ جو وہ خود سے مثلا عینیت کا لفظ لے کے آ جائیں گے، اتحاد کا لفظ لے کے آ جائیں گے، اور بعض جگہوں پہ ابن عربی پہ شدید تنقید کریں گے، وہ عرفان کے اندر عینیت کے مطلب کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ مطلب آئے گا عینیت عرفان میں کسے کہتے ہیں، تب آپ کو معلوم ہوگا کہ ابن عربی نے جب کلمہ عینیت استعمال کیا تو اس مورد میں اس کا کیا معنی ہے۔ وہ فقہ اور اصول اور کلام کی یا فلسفے کی اصطلاحات کو سمجھتے ہوئے فلسفی معنی عینیت کا ادھر قرار دیتے ہیں، جبکہ عینیت کا وہاں پہ وہ معنی نہیں ہے۔ اسی طرح اتحاد کا معنی وہ نہیں ہے کہ جو فلسفہ یا فلاں جگہ دیگر جگہوں کے پر انجام دیتے ہیں، بیان کرتے ہیں، یہاں پہ معنی اس سے الگ عرفاء نے لیا ہے۔ ابن عربی اس بات کے قائل ہیں کہ دنیا کا جو باطن ہے وہ آخرت ہے، اس لیے آپ اس حدیث کے اوپر بھی غور کریں، ان مع الدنیا آخرتاً، دنیا کے ہمراہ آخرت ہے۔ ابن عربی نے اس کو، مثلا ابن عربی کا ایک جملہ ہے، میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، خالی جملہ سنیں گے تو ممکن ہے کہ آپ کے لیے تنقید آور ہو، تنقید کے باعث بنے۔ ابن عربی کہتے ہیں کہ جنت کے جو پھل ہیں جہنم کی آگ سے پکتے ہیں، جہنم کی آگ جو ہے وہ جنت کے پھلوں کو پکاتی ہے۔
جنت جو رنگین ہو رہی ہے، جنت جو سرسبز ہو رہی ہے، اس کی پیچھے وجہ کیا ہے؟ حرارت ہے اس جہنم کی۔ اب وہ اس سے کیا مراد لیتے ہیں؟ اس سے ان کی مراد یہ ہے، یہ خود اساتذہ نے دروس میں بیان بھی کیا۔ وہ جو جملہ ہے بیانی، ابھی میں نے نہیں بیان کیا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور مورد میں نپت اللہ جملہ ہے، وہ آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا۔ وہ در حقیقت ذکر کرتے ہیں یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں، یہ دنیا بذات خود ایک نوع جہنم ہے۔ الدنیا سجن المؤمن، زندان ہے، آزمائش کا گڑھ ہے، ابتلا ہے۔ اسی میں غم آپ نے دیکھنی، اسی میں اولاد بچھڑتی ہے، اسی میں صحت جاتی ہے، اسی میں موت سے آپ کو واسطہ پڑتا ہے، اسی میں تھکاوٹ آپ کو طاری ہوتی ہے، اسی میں تلخیاں ہیں، اسی میں مصیبت ہے۔ مجھے بتائیں کہ جہنم اور کیا ہے اس کے علاوہ؟ اور یہی چیزیں اگر آپ برداشت کر لیں، انہی چیزوں کے اوپر اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں، تو آپ کے نفس کے اندر بہترین خوشگوار ترین ملکات پیدا ہوتے ہیں کہ جو بہشت بنا دیتے ہیں۔ اگر دنیا کی تکلیفیں نہ ہوتی تو صبر کا ملکہ پیدا ہوتا؟ صبر کا تو ملکہ نہ پیدا ہوتا۔ اگر نماز کی تھکاوٹ کو اختیار نہ کرتے تو نماز جو ساتھی آپ کے وجود میں بنے گی وہ آپ کا ساتھی وجود میں آتا؟ بس یہ تھکاوٹ ہے کہ جس نے آپ کو یہ، اگر دنیا کی بھوک پیاس نہ ہوتی، روزے کی حالت میں دنیا کی بھوک پیاس آپ برداشت نہ کرتے اور یہ تکلیف اور زحمت نہ اٹھاتے، تو وہ جو روزے کی رنگینی آپ اپنے وجود کے اندر اس کا سامنا کریں گے، اسے پاتے؟ ہرگز نہ پاتے۔ لہذا یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو دنیا کی آگ ہے، یہ بہشت کے ثمرات اور میوجات کے پکنے کا سبب ہے، اس کے وجود کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو سبب بنایا آخرت کی آباد کاری کا، اگر آپ آسان لفظوں میں کہہ لیں۔ اس لیے آپ وہ ایک حدیث پڑھ چکے ہیں صبر کے بارے میں، ہے کہ جب فرشتے آئیں گے تو صبر ہے کہ جو انسان کے ساتھ مسلسل رہے گا، یہاں تک کہ سارے ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ جب وہ سوال جواب کریں گے، نماز ہے، روزہ ہے، صبر کہے گی کہ میں اکیلی ہی کافی ہوں، میں اس کے سوال جواب کے لیے اکیلے کافی ہوں کہ اس سے پہلے مجھ سے سوال جواب کرو۔ صبر کے بارے میں یہ قرآن میں ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، حساب کتاب کے بغیر ان کا اجر ان کے حوالے صابرین کے کر دیں گے۔ اگر تکلیفیں نہ ہوتی تو صبر کہاں سے لاتے آپ ڈھونڈ کے؟ آپ کہتے ہیں یہ پروردگار یہ جو صبر کی بنیاد پہ ملنا ہے تو ٹھیک ہے، ہمیں صبر عطا فرما۔ تو صبر کیسے ملے گا؟ صبر ان تکلیفوں سے، ان مشقتوں سے۔ اسی طرح فقر ہے، فقر اس دنیا کے اندر اگر نہ نعمتیں ہم سے لی جاتی، اگر نعمتیں ظاہر کر کے اس کی تشنگی ہمارے وجود کے اندر باقی نہ رہ جاتی اور فقر کا احساس نہ ہوتا، تو کون سی خوبصورتی ہمارے نفس کے اندر اجاگر ہوتی۔ ملاحظہ آپ نے کیا کہ اس دنیا کی کوئی مصیبت، اس دنیا کی کوئی تلخی وہ بلا سبب نہیں ہے، حکمت سے خالی نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ نے اس جملے کو دیکھا، ان مع الدنیا آخرتاً، دنیا کے ہمراہ آخرت ہے، دنیا کے ساتھ آخرت ہے، دنیا سے کٹ کے آخرت نہیں ہے۔ آپ کسب حلال کے بارے میں دیکھیں نا، کیا کیا حدیث آئی ہیں، جو جاب کرتے ہیں، جو نوکریاں کرتے ہیں، جو تجارت کرتے ہیں، زحمتیں اٹھاتے ہیں، ایک طرف خانوادے کو پال رہے ہیں، دوسری طرف سے محنت مشقت کر رہے ہیں، تکلیف اٹھا رہے ہیں، کیا کیا اجر اپنے اندر سمیٹ رہے ہیں کہ اسے مجاہد فی سبیل اللہ کہا گیا، اللہ کی راہ میں جو مجاہد ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں، ایک غیر شادی شدہ انسان ہے، نہ بیوی نہ بچے نہ کچھ اور، نہ نان نفقے کی اس کے اوپر آزمائش ہے، نہ بیوی سے خوشگوار اور ناخوشگوار لمحات کا کوئی اس سے سامنا کرنا پڑتا ہے، نہ بچوں کے حوالے سے اس کو کوئی تکلیف اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں یہ شخص کتنی چیزوں سے محروم رہ جائے گا۔ توجہ کریں، ایک بندہ اب خانوادہ ایجاد کرتا ہے، آباد کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، زوجہ اس کے ہمراہ آئی۔ اب جب زوجہ ہمراہ آئی تو نان نفقہ کس کی ذمہ داری؟ شوہر کی ذمہ داری کا جو یہ احساس کرے گا، ایک ٹینشن ہے یا نہیں؟ اب گھر کے اندر دو خاندان گویا کہ نکاح میں ملتے ہیں، مہمان نوازی کے لیے جب آپ اہتمام کریں گے بھاگ دوڑ ہوگی یا نہیں؟ جب بھی انسان اجتماعی زندگی کو بسر کرتا ہے تو بہت ساری ناگواریاں جنم لیتی ہیں یا نہیں؟ بہت ساری شکایات جنم لیتی ہیں یا نہیں؟ جن کی پر وہ صبر کرتا ہے، بعض میں شاکی ہوتا ہے،
اب وہ جب ناگواریوں پہ صبر کرے گا، صابر بھی بنے گا، حلیم بھی بنے گا، غصے کو کتنی جگہوں پہ قابو کرے گا، وہاں پہ وہ خرچ کرنے کی وجہ سے سخاوت کا مادہ بھی اپنے اندر پیدا کرے گا، وہ بے لوث ہو کے جب ان کے لیے خرچ کرے گا تو کتنی اخلاقی صفات اس کے وجود میں جنم پا رہی ہیں۔ اگر وہ نکاح نہ کرتا اور یہ سب ٹینشنوں سے بچ جاتا تو کچھ بھی اس کے وجود کے اوپر یہ رنگینیاں آباد نہ ہوتی۔ اسی لیے جو زوجہ ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے، وہ شوہر کی خدمت کرتی ہے، شوہر کی خدمت جہاد ہے، اور یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ ہمیں اگر خدا خاتون بنا دیتا اور اس طرح کے شوہروں کو ہمیں خدمت کرنا پڑتی تو ہم کہتے ہیں کہ موت ہی بہتر تھی۔ واقعاً اس کے لیے ایک جہاد ہے کہ کس طرح سے یہ جو پڑا ہوا شوہر ہے اس کی اتنی بہترین خدمت وہ انجام دے رہی ہے۔ ہر روز صبح ناشتہ بنائیں، جب چائے مانگے چائے دیں، دوست آ جائے دوستوں کو کھلائے پلائے، رشتہ دار آ جائیں ان کے لیے کھانا بنائے، گرمی ہو سردی ہو اسی نے اٹھنا ہے، مرد تھوڑا بیمار ہو جائے تو لیٹا رہتا ہے، خاتون بیمار ہو جائے پھر بھی اسی نے اٹھ کے آگے ہاتھ پاؤں چلانے ہیں، پھر اللہ نے اولاد بھی اس کے شکم سے ہی نکالنی ہے، وہ موت کے دورانیے میں بار بار آ جاتی ہے۔ کتنی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عظمتیں رکھی، لیکن ہر چیز کے ساتھ جلانے والی چیزیں بھی ہیں۔ مرد یہاں پہ غصہ غضب دکھائے اپنی ساری کام جلا دے گا، مرد یہاں پہ بخیل بن جائے، حقوق پورے نہ کرے، تمام کی تمام اپنی اس جنت والی زمین کو جہنم بنانا شروع کر دے گا نفس کی۔ خاتون بھی اسی طرح ہے، وہ جذبات میں آ جائے، برے کلمات بولنے لگ جائے اور ہر چیز میں سوء ظن پیدا کرنے لگ جائے تو بول بال کے، تانا تشنی کر کے، لڑائی جھگڑے مول کے اور طرح طرح کی اذیتیں اپنے کلام سے دے کے اپنے سارے اجر کو تباہ کر سکتی ہے۔ لہذا یہ اجتماعی دنیا جو اللہ تعالیٰ نے خلق کی تھی، اس نے اس دنیا کی سختیاں سہ کے اگلے جہان کو بہشت بنانا ہے۔ جس کی یہ دنیا سخت نہیں ہے اس کے لیے اگلے جہان میں بہشت نہیں ہے۔ یہ روایات ہماری متعدد ہیں، یہاں پہ یہ گمان نہ آئے کہ ممکن ہے کوئی بہت مالدار ہو، اس کے آل اولاد بھی ہو، بہترین زندگی ہو، شہرت بھی ہو، عزت بھی ہو، تو کیا ٹکراؤ ہے، تمام واجبات انجام دے رہا ہے، پھر بھی ٹکراؤ ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ مال و دولت، شہرت اور عزت، آل اولاد، آرام دہ تمام چیزیں آپ کے لیے یہ دنیا بہشت بنے۔ جس کے لیے دنیا بہشت ہے اس کے لیے آخرت بہشت نہیں ہے۔ یہ کلیہ قاعدہ متعدد آیات روایات میں وارد ہوئے، متعدد۔ ہاں یہ ضرور ہے دنیا کی بھی لذتیں سمیٹی، آخرت کی لذتیں بھی سمیٹی، یہ ممکن ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے دنیا بھی بہشت آخرت بھی بہشت، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ ان الجنت حفت بالمکارہ، اللہ تعالیٰ نے جنت کو گھیر کے رکھا ہے ناپسندیدہ چیزوں کے اندر۔ آپ نکاح کر کے زوجہ سے نزدیکی اختیار کریں گے، وہ آپ کو لذت نہیں ملے گی جو نعوذ باللہ زنا کے احساس کے ساتھ آگے بڑھ کر ہے۔ یعنی مفت کی چیز انسان کو ہمیشہ اچھی لگتی ہے، اپنے پیسے خرچ کر کے تھوڑی اس میں بے مزگی آتی ہی ہے، کیونکہ ہر حلال کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تلخی رکھی ہے اور ہر حرام کے اندر ایک نوع لذت رکھی ہے۔ اس لیے دوسروں سے کھاتا رہے، اپنی جیب بچا کے رہے، آپ کو یہ بڑا عقل مند بھی لگے گا، لیکن اپنی جیب پوری خالی ہو جائے، یہاں پہ آپ کہیں گے یار بڑے گھاٹے میں ہوں، نقصان میں ہوں۔ احادیث کچھ اور کہتی ہیں، احادیث میں ہے کہ اپنے بھائیوں پہ جو خرچ کرتے ہو اس کے اوپر صبر کرو۔ آپ لوگوں نے وہ اس روایت کے وال پیپر بنائے ہیں جو سوشل میڈیا پہ ڈالے بھی ہیں، جناب لقمان کا جملہ ہے جو ائمہ اطہار علیہ السلام نے نقل کیا ہے، اپنے بھائیوں پہ جو خرچ کرتے ہو اس کے اوپر صبر کرو۔ یعنی خرچ کرنے سے تکلیف تو پہنچے گی، کس کو نہیں پہنچتی جب مال نفس سے جدا ہوتا ہے؟ کس کو یہ وسوسے نہیں آتے کہ یار تم اگلا دن کیسے گزارو گے؟ سارے یہ بات کرتے ہیں۔ کوئی ایسا احمق اور نادان آپ دنیا میں نہیں ملے گا کہ جو یہ کہے کہ نہیں یار پیسہ بچا کے نہ رکھو۔ سارے کہیں گے کہ پیسہ بچاؤ، اسی کو دنیا کی عقل مندی کہتے ہیں نا۔ اس لیے بعض جگہوں پہ وارد ہوا ہے کہ دنیا کی عقل مندی آخرت کی نادانی اور حماقت ہے، اور آخرت کی عقل مندی دنیا والوں کے لیے نادانی اور حماقت ہے۔ شہید کیا کہتا ہے کہ میرے وجود کو تم لے لو تاکہ میں آخرت کو آباد کر سکوں۔ عالم کیا کہتا ہے؟ ساری چیزیں لے لو، علم کا تحفہ مجھے دے دو،
یہ دنیا مجھے تمہاری نہیں چاہیے، علم مجھے چاہیے، آخرت میری آباد ہو جائے۔ مال دنیا کے پیچھے بھاگنے والا وہ رنگینیوں کے پیچھے بھاگتا ہے، وہ پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کا حساب کتاب اپنے نفس میں ہم جاری رکھیں، یہ جان لیں کہ یہ چیزیں ہمارے نفس کے اوپر ہمارا سامنا ہمارا اس سے ہوگا۔ اس لیے اب آپ نے یہ جملہ اس حدیث مبارک سے سمجھ لیا، ان مع الدنیا آخرتاً، دنیا کے ساتھ کیا ہے؟ آخرت۔ اور اسی میں اضافہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول کر لیں کہ دنیا یعنی جہنم کی آگ اور حرارت سے جنت کے میوے پکتے ہیں، جنت کے پھل پکتے ہیں، کیونکہ دنیا اللہ نے مصیبت کی جگہ بنائی ہے، ابتلاء کی جگہ بنائی ہے، آزمائش کی جگہ بنائی ہے، بچھڑنے اور ویران ہونے کی جگہ بنائی ہے۔ لہٰذا اس دنیا میں اسی کا سامنا کرے۔ اگر بھرپور مال و دولت آ گیا ہے، آرام دہ بستر ہے، بہترین آپ کا موسم کے اعتبار سے وسائل زندگی میسر ہیں، گرمیاں ہیں تو ٹھنڈک کے وسائل، سردیاں ہیں تو گرمائش کے وسائل، کیا یہاں پہ اب آزمائش ختم ہو جائے گی کہ نماز شب پڑھے وہاں پہ یا نماز شب نہ پڑھے؟ نماز شب پڑھے گا اور تکلیف میں ڈالے گا تو اس کی آخرت آباد ہوگی۔ سوتا رہ جائے گا، دنیا کی لذتیں حاصل کرتا رہ جائے گا تو بہشت سے ملے گی؟ کوئی نہیں ملے گی۔ کیا امیر اگر روزہ رکھے تو وہ ایک الگ چیز ہے اور غریب روزہ رکھے الگ چیز ہے؟ یعنی پیسہ ہو تو روزہ نہ رکھو، پیسے نہ ہو تو تب روزے رکھو۔ اگر امیر اپنے مال سے کھاتا پیتا رہ جائے، پیاس اور تلخی کو احساس نہ کرے، تو روزے کی کہاں سے عظمت کو اپنے وجود کے اندر جوہر کی حالت میں اپنے ساتھی کے طور پہ پائے گا؟ نہیں ملے گا۔ بالآخر اس دنیا میں بھوک پیاس اسے سہنا پڑے گا۔ امیر کے مال میں غریبوں کا اللہ نے حق رکھ دیا ہے۔ نہج البلاغہ میں امام کا جملہ ہے، امام کے جملے جو نہج البلاغہ سے بیان کی اس پہ توجہ کریں۔ ایک یہ جملہ کہ جنت تکلیف دہ چیزوں میں اللہ نے گھیر کے رکھ دی ہے، اور جہنم اللہ نے لذات اور شہوات کے اندر گھیر کے رکھ دی ہے، یعنی لذتیں اور شہوتیں انجام دیتے رہیں، جہنم تک پہنچا کے یہ رکھیں گی، اور تلخیوں کو صبر اور استقامت اور اطاعت الہی و اطاعت اہل بیت علیہ السلام میں جھیلتے رہیں، یہ تلخیاں جنت میں پہنچا کے آپ کو رکھیں گی۔ لیکن جنت جہنم کیسے؟ یہ آپ کی سرزمین ہے کہ جو اس جنت اور جہنم بن جائے گی، نفس کی سرزمین۔ یہ نفس کی سرزمین ہے جو جنت بنے گی، یہی نفس کی سرزمین ہے جو جہنم بنے گی۔ اس جنت کے اندر جو میوے آپ نے لینے ہیں، جو ساتھی آپ نے آباد کرنے ہیں، جو اپنا خانوادہ آباد کرنا ہے، وہ اعمال کی صورت میں آپ اپنے ہمراہ لے کے آئیں گے۔ وہ بیج آپ بوئیں گے، ان بیجوں کو اگائیں گے، انہیں نشو نما دیں گے، تب اس کا سامنا کریں گے، وَإِلَّا یہ سامنے آنے والی چیز نہیں ہے۔ اس لیے اب آپ آگے دیکھیں، یہ پہلے حصے اس حدیث کی یہ امالی شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ میں ہے۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے امالی میں اس حدیث کو نقل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی سند کے ساتھ، ان مع الدنیا آخرتاً، دنیا کے ہمراہ آخرت ہے، وَإِنَّهُ لَبُدَّ لَكَ۔ اب آپ اگلا حصہ دیکھیں، یا قیس، ایک قیس تیرے لیے ضروری ہے، تیرے لیے ضروری ہے، کون؟ من قرین، ایک ساتھی، تیرے لیے ایک ایسے ساتھی کا ہونا ضروری ہے، ایک ساتھی ہے جو تیرے ساتھ جائے گا، یدفن معک، جو تیرے ساتھ دفن کر دیا جائے گا۔ قرین کہتے ہیں جدا نہ ہونے والا ساتھی۔ ایک قرین تیرے لیے ضروری ہے، یدفن معک، جو تیرے ساتھ دفن کیا جائے گا، وَهُوَ حَيٌّ، وہ ساتھی تیرا زندہ ہے، ایک زندہ مخلوق تیرا ساتھی، تیرا مونس، جس سے تو مانوس ہوتا ہے۔ انسان جانوروں سے تو نہیں مانوس ہوتا، یہ غرب ہے جو کتوں سے مانوس ہو گیا، چوہوں سے مانوس ہو گیا، کیڑوں سے مانوس ہو گیا۔ انسان ہو تو وہ جانوروں سے مانوس نہیں ہے، انسان سے مانوس ہے۔ وَتُدْفَنُ مَعَهُ، اور تو بھی اس کے ساتھ دفن کیا جائے گا۔ وَأَنْتَ مَيِّتٌ، جب تو دفن کیا جائے گا، وہ تو میت ہے لیکن وہ حی ہے، تو میت ہے وہ حی ہے۔ البتہ آگے حدیث پڑھنے سے پہلے دوبارہ اس حدیث کا تذکرہ آپ کی خدمت میں کر دیا جائے کہ پہلے آپ یہ حدیث پڑھ چکے ہیں کہ امام معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب انسان مرنے والا ہوتا ہے، سکرات کے عالم میں ہوتا ہے، دنیا والوں کے سامنے تو آنکھیں بند کر کے منہ کھول کے سمن بکمن پڑا ہوا ہے، خاموشی کے ساتھ، نہ کان کام کر رہے ہیں، نہ آنکھیں کام کر رہی ہیں، نہ پتہ ہے کہ دائیں کون ہے بائیں کون ہے، بس اس طرح سے پڑا ہوا ہے۔
اور پھر وہ اب لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو وہ ہونٹ جیسے بھی ہلاتا ہے کہتے لا الہ اس نے پڑھ لیا تھا. پھر سب کو خوابوں میں وہ ہمیشہ ہی اچھا دکھائی دیتا ہے، چاہے اس نے نمازیں پڑھی ہوں یا نہ پڑھی ہوں، وہ ساروں کو بڑا نورانی، اچھا اور بہترین دکھائی دیتا ہے. لیکن روایت آ کے حقیقت کو کھولتی ہے. وہ اس دنیا میں پڑا ہوا ہے، آنکھیں بند ہیں، ہچکیاں لے رہا ہے، سانسیں اکھڑ رہی ہیں، تو یہاں پہ اب اس کا نفس ہے اور اب چند صورتیں سامنے آئیں گی. اس کے سامنے سب سے پہلے آ جاتی ہے دنیا، مال آتی ہے یا دنیا آتی ہے. وہ چیختا ہے، پکارتا ہے کہ میری مدد کرو، مجھے نکالو اس مصیبت سے باہر. ساری عمر میں نے تیرے لیے خرچ کر دی، تیرے لیے تو بھاگتا رہا، میں تجھے تو جمع کرتا رہا، تیرے لیے لڑائیاں کی، تیرے لیے ناراضگی اختیار کی، تیرے لیے تو میں نے محبتیں لوگوں سے پالی، تو مجھے اس مشکل سے نکال. تو مال کہے گی کہ یہ لے کفن دفن کا اہتمام، اللہ حافظ. وہ اسے کفن دے کے چلی جائے گی، بس میں اتنا ہی ساتھ دے سکوں. پھر آئے گی اولاد، زوجہ اور اولاد، تو وہ انہیں پکارے گا کہ تمہارے لیے بھاگ دوڑ کی میں نے، تمہارے لیے مشقت اٹھائی، تم لوگوں سے انس اور محبت تھی، تم لوگوں کے درمیان میں نے زندگی بسر کی، اتنا تو میرے لیے کرو کہ ادھر سے مجھے نکال کے باہر لے جاؤ. وہ کہیں گے کہ ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ قبر کے دہانے پہ آپ کو پہنچا کے اندر لٹا دیں آرام سے، اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے، اللہ حافظ. اس طرح سے ایک ایک چیز کا نام روایت میں لیا گیا. آخر میں عمل آئے گا، اور عمل آ کے خود ہی کہے گا بے فکر ہو، میں تیرے ساتھ ہوں، اس دنیا میں بھی تیرا ساتھی تھا اور اگلے جہان میں بھی تیرا ساتھی ہوں. صرف عمل ہے جو انسان کے ساتھ جائے گا. بقیہ کس چیز سے محبت کریں، اس نے تو جانا ہی نہیں ہے ساتھ. نہ لباس، نہ بدن، نہ اولاد، نہ زوجہ، نہ کوئی اور، کوئی بھی ان میں سے ساتھ نہیں جائے گا. ہاں ارواح کا آپس میں رابطہ ہوتا ہے، وہ ایک الگ دنیا ہے کہ اسے انشاءاللہ پڑھیں گے ہم. ارواح ایک دوسرے سے مانوس ہوتی ہیں، جہان ملیں گے، کہکشائیں ملیں گی. ہمارا نفس کی اپنی ایک دنیا ہے، ہمارے والدین کی اپنی ایک دنیا ہے، بھائی کی اپنی ایک دنیا ہے نفس کی. یہ ان کے آپس میں ہوتے ہیں تبادلے. لیکن یہاں پہ اب آپ آ کے دیکھیں کہ جب آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں کیا چیز آپ کے ساتھ جا رہی ہے. یہ زمین جس کے لیے آپ قتل و غارت کرتے ہیں، آئے دن خبر آتی ہے بھائی نے بھائی کو مار دیا. ابھی یہ طلاب کے درمیان ہی یہ خانوادہ ہے کہ بھائی نے بھائی کو مار دیا. اس کا ارادہ نہیں تھا کہ وہ بھائی کو مارے، زمین کے اوپر جھگڑا ہوا، وہ اپنے بھائی کو ڈرانا چاہ رہا تھا تو اس نے گولی چلا دی. وہ کوئی ماہر بندہ نہیں تھا گولی چلانے میں، تو گولی اس کی ران پہ لگی، ران سے نکل کے اوپر کی طرف چلی گئی، تو بھائی فوراً ہی ادھر مر گیا. اب اس کا ارادہ نہیں تھا. کس چیز کے لیے؟ وہ زمین کا ٹکڑا اس سے پہلے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے ہاتھوں میں رہ چکا ہے، وہ تو کسی کے ساتھ بھی نہیں گیا. اور عمل کیا انجام دے رہا ہے کہ بالفرض اگر وہ نہ بھی مرتا، اس نے تو اس کے اوپر جرت کی. وہ کون سا ملکہ اندر بن رہا ہے، وہ کون سا اثر اندر چھوڑ رہا ہے نفس کے اندر. وہ ایک بھیڑیے کو پال رہا ہے، ایک کتے کو پال رہا ہے، ایک خونخوار درندے کو اپنے وجود میں پال رہا ہے. اسی طرح کسی سے کوئی چیز ٹچ ہو جائے اس کے اوپر چڑھ دوڑے گا جو کر سکتا ہے. وہ تو کر یہ سکتا تھا کہ برا بھلا کے منہ سے چیخے، چلائے، اس کے لیے برے ترین الفاظ استعمال کرے، اس سے زیادہ تو کر نہیں سکتا تھا. وہ یہ جو برے الفاظ ادا کر کے، چیخ چلا کے وہ اپنے وجود کے اندر کچھ کر رہا ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ کس کو جنم دے رہا ہے اپنے اندر؟ وہ سامنا کرے گا ایک خونخوار بھیڑیے کا. وہ ڈرانے ایک منظر کو اپنے اندر وجود دے رہا ہے. کس جہنم کو وجود دے رہا ہے کہ وہ پھر آپ کو قرآن کی آیات ثابت کریں گی کہ اب اس سے کہاں چھٹکارا، اب اس سے کہاں مفر، یہ تو تم نے خود ہی انجام دیا ہے. لہٰذا اب آئیں دوبارہ اس حدیث کے اوپر. ایک قرین ہے، وہ ساتھ تیرے دفن ہوگا. وہ عمل ہے، مطلقاً عمل. وہ عمل نماز، عمل صبر، عمل روزہ، عمل حج، عمل خوش اخلاقی، عمل سرور جو مومن کے دل میں اس نے ڈالا. کتنے ہی اعمال ہیں. اعمال حسنہ بھی بہت سارے ہیں. اس لیے زندگی اللہ تعالیٰ نے اعمال حسنہ کے لیے خلق کی ہے. سمیٹ لو اعمال حسنہ. دنیا کم ہے، سفر طولانی ہے. یہ امام علی علیہ السلام کا جملہ ہے کہ کہہ کے 3 دفعہ فرمایا کہ سفر طولانی ہے، زاد راہ کم ہے. اس سفر میں جو میں نے سرمایہ اٹھانا ہے وہ کم ہے، سفر بہت طولانی ہے. لہذا آگے آپ ملاحظہ کریں وَأَنْتَ مَيِّتْ فَإِنْ كَانَ كَرِيمًا. اگر وہ تیرا ساتھی جو تیرے ساتھ دفن کیا جا رہا ہے
وہ کریم، کریم کہتے ہیں نفیس کو، قیمتی چیز کو کریم کہتے ہیں عربی میں، صحیح ہے؟ کریم عربی میں کسے کہتے ہیں؟ قیمتی پتھروں کو کہتے ہیں کہ احجار کرائم، کریم کی جگہ کرائم ہے، کریم، کریم یعنی بڑا نفیس، بڑا بہترین، بڑا قیمتی شے۔ اگر وہ کریم ہے یعنی وہ عمل بڑا قیمتی تھا جو تو لے کے آیا ہے، وہ اصل سرمایہ ہے تیری زندگی کا، اکرمکا، تو وہ تیرا احترام کرے گا، وَإِن كَانَ لَئِیمًا، اور وہ جو تو جس ساتھی کو لے کے آیا ہے وہ لئیم ہے، اسلمکا حتی لا یحشر الا معک، تو وہ تیرے ساتھ ساتھ سلامتی کے ساتھ رہے گا لئیم میں، وہ تیرا احترام کرے گا اور یہ تیرے ساتھ جڑا رہے گا، لئیم جو عمل لے کے آیا، یہاں تک کہ یہ تیرے ساتھ حشر ہوگا، تو اگلے جہان میں جب اٹھے گا تو یہ تیرے ساتھ ہے، وَلَا تُبْعَثُ إِلَّا مَعَهُ، اور تو بھی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، وَلَا تُسْأَلُ إِلَّا عَنْهُ، تو اس سے اگر کوئی سوال پوچھا جائے گا تو تیرے اس دوست، اس ساتھی، یہ جو تیرے ساتھ بیٹھا ہے اس کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا، فَلَا تَجْعَلْهُ إِلَّا صَالِحًا، اس لیے تو اپنا ساتھی فقط اور فقط صالح فرد کو بنا، صالح چیز کو بنا، وَإِن صَالُحًا، اگر یہ صالح ہو گیا تو ہر چیز صالح، وَإِن فَسَدًا، اور اگر یہ تیرا ساتھی فاسد نکل آیا، لَا تَسْتَوْحِشُ إِلَّا مِنْهُ، تو تو کسی چیز سے نہیں ڈرے گا سوائے اس کے، کیونکہ یہ وہ بھیڑیا جسے تو لایا تھا، یہ وہ آگ ہے جسے تو لایا تھا، یہ وہ تاریکی ہے جسے تو لایا تھا، یہ وہ درندگی ہے جسے تو لایا تھا، وَهُوَ فِعْلُكَ، یہ سارے کے سارا جہنم، یہ سارا کا سارا فساد یہ تیرا فعل ہے، لہٰذا یہ رفیق یعنی یہ عمل ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے ہمراہ رہے گی اور یہ کبھی انسان سے جدا ہونے والی نہیں ہے۔ اس ضمن میں اور چند آیات و روایات بھی تھیں، آپ قرآن کی اس آیت کے اوپر دیکھیں جو سورہ عادیات میں ہے، افلم یعلم اذا بعثر ما فی القبور، افلم یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور، کہ جو صدور میں ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ حاصل ہو جائے گا، جو تم اپنے نفوس میں لے کے آئے ہو وہ تمہارے لیے کیا ہو جائے گا؟ حاصل، وَإِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، کہ اس دن اللہ سبحانہ وتعالی بہت باخبر ہے کہ جو یہ ساتھ لے کے آئے ہیں کیا کیا اس کے ساتھ ہے، لہٰذا جو اپنے نفوس میں ہم نے بویا ہے، جو نفوس میں ڈالا ہے، وہ ہمارے لیے حاصل ایک شے بن جائے گی۔ قرآن کی آیات آپ دیکھیں گے کیا ہے، یرا کا معنی کبھی دے رہی ہیں، کبھی حاصل ہونے کا معنی دے رہی ہیں، کبھی یہی جزا ہے، اس لیے قرآن میں هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم لوگوں نے اعمال انجام دی اس کے علاوہ کچھ اور بات اور جزا تم نے دیکھا ہے، وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، قرآن کی آیت ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 31، کہ تمہیں فقط اور فقط وہی جزا دی گئی ہے کہ جو تم برائیاں عمل کی صورت میں انجام دیتے رہے ہو وہی عمل تمہاری جزا ہے۔ ادھر سے عرفانی مطلب اخذ کرتے ہیں، اور آیت اللہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نصوص الحکم میں بھی یہ بات بیان کی ہے کہ انسان کا جو عمل ہے، انسانی نفس، انسان کے عمل وہی جزا ہے اور جزا وہی عمل ہے، بلکہ نفس سے جزا ہے یا نفس سے عمل ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں، ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، جو عمل اپنے وجود میں تم نے اثر برپا کیا تھا وہی جزا کی صورت میں تم اسے حاصل کرو گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔